بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك دهش الرجل وتحير وظن أنه يستهزئ به فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال الرجل لا أستهزئ بك فكل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق لك فإني قد وضعت أجرتك في التجارة وثمرتها وأثمرت الإبل والبقر والغنم والرقيق. فأخذ الأجير الإبل والبقر والغنم والرقيق ولم يترك منها شيئا. تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ تو اب اس کی جو ہے وہ لغوی تحقیق سب سے پہلے دیکھ لیجئے۔ تو یہاں سے تھا، فرمایا تھا کہ کل ما ترى، رآ یرا فتح یفتح سے اس کا معنی ہے دیکھنا۔ ترى واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو آپ دیکھتے ہیں۔ من الابل، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے آبال، اور اسی طرح غنم بکری کو کہتے ہیں، شاۃ بھی کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اغنام، غنوم۔ اور اسی طرح رقیق، رقیق غلام کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ارقا، ٹھیک ہے۔ دہش الرجل، تو دہش یدہش اس کا معنی ہے کہ حیران ہونا، ٹھیک ہے۔ اور تحیر یتحیر تحیرا باب تفعل سے اس کا معنی بھی حیران ہونا، حیرت میں پڑنا۔ وظن، ظن یظن اس کا معنی ہے گمان کرنا، جیسے انسان جو ہے وہ گمان کرتا ہے۔ انہ یستہزئ بہ، استہزأ یستہزئ استہزاء باب استفعال سے اس کا معنی ہے مذاق کرنا۔ لا تستہزئ بی، استہزاء کے صلے میں ہمیشہ با آتا ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ لا استہزئ بک، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ فکل ما تری من الابل والبقر، بقر جو ہے یہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع بقرات اور ابقار، اباقر آتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ ثمرتھا، میں نے بڑھایا، واثمرت بڑھ گئی، یہ بھی کل کے سبق میں آپ نے پڑھا۔ اور اس کے بعد اگلا اس میں جو لفظ ہے وہ ہے رضی اللہ، رضی یرضی، سمع یسمع سے راضی ہونا، علی هذه الامانتی، اس امانت پر، اور والوفائی، اور اس وفا پر، اور والکرمی، اور اس کی اس شرافت اور اس کی اس امانت داری پر۔ وقد وقع، وقع یقع فتح یفتح سے اس کا معنی ہے واقع ہونا، اور کسی حادثے میں واقع ہونا، کسی جگہ داخل ہونا۔ فی غار، کسی غار میں، غار جو ہے یہ سرنگ کو کہتے ہیں، اغوار، غیران اس کی جمع آتی ہے۔ وانطبقت، انطبق ینطبق، انطباق کا معنی ہے بند کرنا، باب افتعال سے ہے بند کرنا۔ صخرۃ، ایک چٹان، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، اور صخر اور صخور اس کی جمع آتی ہے۔ یئس ییأس، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے مایوس ہونا۔ دعا، دعا اللہ، اللہ کو پکارا، دعا یدعو نصر ینصر سے ہیں۔ اور فرمایا کہ انی کنت قد فعلت ذلك ابتغاء، ابتغاء ابتغاء یبتغی، ابتغاء باب افتعال سے ہیں۔ اور فکشف، کشف یکشف، ضرب یضرب سے ہیں دور کرنا، ہٹانا۔ فاجاب اللہ، اجاب یجیب، اجابہ قبول کرنا۔ اور واعان یعین، اعانہ باب فعال سے اس کا معنی ہے مدد کرنا، اور اسی سے ہے عون، مدد کو کہتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا ترجمہ کر رہے ہیں آپ، اچھی طرح اس کی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فقال، یعنی اس مستاجر نے کہا، کل ما تری من الابل والغنم والرقیق من اجرک، جتنا آپ اونٹوں میں، بکریوں میں اور غلاموں میں جو آپ دیکھتے ہیں سب آپ کی اجرت میں سے ہے۔ اور ایک بعض کتابوں میں بقر بھی آئے ہیں، جیسے کہ نیچے ہے، یعنی جتنے آپ اونٹ، بکری، غلام اور گائے دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کی اجرت میں سے ہیں۔ تو وہ آدمی حیران ہو گیا، یعنی اور وتحیر، حیرت میں پڑ گیا۔
اور وظن اس نے گمان کیا کہ انہ یستہزئ بی، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ فقال اس نے کہا یا عبداللہ، اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ فقال الرجل، آدمی نے کہا لا استہزئ بک، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ فکل ما تری من الابل والبقر والغنم والرقیق لک، جتنے آپ اونٹ، گائے، بکری اور غلاموں میں سے دیکھتے ہیں سب آپ کے ہیں۔ فإنی وقد وضعت اجرتک فی التجارۃ، اس لیے کہ میں نے آپ کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا۔ وثمرتها، اور میں نے اس کو بڑھایا۔ واثمرت الابل، یعنی بڑھ گئے اونٹ، گائے اور بکری اور غلام وغیرہ۔ فاخذ الاجیر الابل والبقر والغنم والرقیق ولم یترک منها شیئا، اس مزدور نے جو ہے وہ گائے، بکری اور ساری جو اس نے بتائے تھے سب کے سب کو لیا اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ولم یترک، نہیں چھوڑا، منہا، اس میں سے شیئا، کچھ بھی۔ وقد رضی اللہ عنہ علی هذه الامانہ، اس شخص سے اللہ پاک راضی ہوا اس امانت پر اور اس وفا پر اور اس کی شرافت پر کہ جس نے ایک مزدور کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا اور سارا کا سارا جو مال تھا وہ بعد میں اس کو لوٹا دیا۔ وقد وقع هذا الرجل الامین مرۃ فی غار، ایک مرتبہ یہ امانت دار شخص کسی غار میں گیا۔ وانطبقت علیہ صخرۃ، اور اس غار کا منہ بند کیا ایک چٹان نے۔ فلما یئس من الحیات، یعنی اس چٹان نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اور فلما یئس من الحیات، جب وہ مایوس ہوا زندگی سے، یعنی کافی کوشش کرنے کے باوجود وہ چٹان اس سے نہیں ہٹا، تو دعا اللہ بهذا العمل الصالح، تو اللہ سے دعا کی اس عمل صالح کو وسیلہ بنا کر۔ تو فقال، اور کہا انی کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهک، میں نے یہ کام کیا فقط آپ کی رضا کے لیے، یعنی انی کنتو، بے شک، ان کنتو، میں نے کیا، فعلت ذلك، یہ کیا، ابتغاء وجهک، آپ کی رضا کے لیے۔ فاکشف عنا هذه الصخرة، اس چٹان کو ہم سے دور کیجیے۔ فاجاب اللہ دعوته وعانه، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی مدد کی۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا بھی قبول کی اور اس کی مدد کی، اس مشکل کو دور کیا۔ اب سوالات دیکھ لیجئے۔ بماذا فعل صاحب العمل بأجرة العامل الذي لم يأخذ أجره، یعنی کام والے شخص نے کیا کیا اس مزدور کے اجرت کے ساتھ جس نے اپنی اجرت نہیں لی تھی، یعنی مزدوری پر رکھنے والے شخص نے اس مزدور کی اجرت کے ساتھ کیا کیا جس نے اپنی مزدوری نہیں لی تھی۔ دوسرا سوال، بما اجاب صاحب العمل الاجیر الذي عاد وطالب بحقه، کیا جواب دیا اس کام کروانے والے شخص نے اس مزدور کو جو لوٹا اور اپنی حق طلب کیا۔ تیسرا سوال، ما الدرس الذي تستخلصه من قصة صاحب العمل والاجیر، اس کام والے اور اس مزدور والے کی جو قصہ ہیں اس سے کون سا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تستخلص، کون سا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ما ثمرات الامانت، امانت کے کیا فائدے ہیں؟ وما نتائج، اس کے کیا نتیجے ہیں؟ علی الفرد والمجتمع، افراد پر اور اجتماع میں۔ ما اثر الدعاء فی تفریج الکربات والازمات، مشکلات اور بحران کو دور کرنے میں دعا کی کیا اثرات ہیں؟